بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج جناب کچھ خبریں ہیں بہت ہی اچھی، اور وہ خبریں ہیں پاکستان کے حوالے سے. ایک طرف اپوزیشن ہے، وہ اپنا کھیل کھیل رہی ہے، لیکن دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان جناب وہ سٹروک پہ سٹروک کھیل رہے ہیں اور شاٹیں لگا رہے ہیں، اور اپوزیشن کو ایسے شو کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اور وہ اس طریقے سے فرنٹ فٹ پہ آگے کھیل رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے اب وہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے اور کافی پریشان لگ رہی ہے، اور اس کی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں کیونکہ ان کی صفوں میں اب اتفاق نہیں رہا، اور ایون استعفوں کے معاملے میں بھی وہ منتشر ہیں. اور پھر استعفیٰ کس کا لینا ہے؟ اکیلے وزیر اعظم عمران خان کا لینا ہے، آرمی چیف کا لینا ہے، DGI کا لینا ہے، کس کا لینا ہے؟ اس پہ بھی اب ان کے آپس میں اختلافات آنا شروع ہو گئے. ایون مولانا فضل الرحمان اور مریم صفدر صاحبہ کے درمیان بھی اختلافات آ چکے ہیں، اور وہ اختلافات میڈیا میں سب لوگوں نے دیکھا. لیکن سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ 31 جنوری جی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 31 جنوری تک استعفے دے دیے جائیں اپنے اپنے پارٹی ہیڈز کو، اور 31 جنوری تک اگر وزیر اعظم نے استعفیٰ نہ دیا تو اس کے بعد پھر ہم 1 فروری کو اجلاس بلائیں گے، اور 1 فروری کو اجلاس بلا کے پھر آگے ہم لانگ مارچ کا اعلان کریں گے اور لانگ مارچ کی تاریخ دیں گے. یہ بھی سب کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان ان کے پاس گورنمنٹ ہے، اور پھر پوری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ ہو گئے، تو اطلاعات تو مل جاتی ہیں، اور اطلاعات ایسے ملیں کہ جناب ہوا یہ کہ جب یہ اختلافات کا پتہ چلا کہ نہ تو پیپلز پارٹی استعفے دینا چاہتی ہے اور نہ ہی، اور یہ میں آپ کو ذرا اگلی بات سنیں کہ سینٹ کے انتخابات فروری میں کروائے جائیں گے. یہ بات کب ہوئی؟ یہ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کب کیا؟ اور یہ فیصلہ اس وقت کیا جب حکومت کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ پیپلز پارٹی اور شہباز شریف صاحب استعفوں کے حق میں نہیں ہیں، اور وہ سینٹ کے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہتے بلکہ سینٹ کے الیکشن میں بھرپور حصہ لینا چاہتے ہیں. جیسے ہی، اور پھر مریم صفدر صاحبہ کل جو پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں جو کچھ ہوا، جو تو تڑاق ہوئی آپس میں، اور دست و گریباں ہوئے، اور بڑے سینئر لوگ ہوئے اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی، اور ایک لیڈر جو ہیں وہ ناراض ہو کے اسلام آباد آ گئے، اور ایک کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 1.5 گھنٹہ لیٹ کیوں پہنچے جلسے میں. یہ ساری باتیں جب ہوئیں، اور اس کے بعد بلاول نے فیصلہ کیا شہباز شریف صاحب کے پاس جا کے ان سے بات کرنے کا، اور شہباز شریف صاحب نے واضح طور پہ جب یہ کہہ دیا کہ جناب مریم صفدر صاحبہ پہ بھروسہ مت کیجیے گا، بات وہی ہے جو میں کہوں گا، اور استعفے لینے کا اختیار بھی میرے پاس ہے، اور میں جب تک نہیں کہوں گا کوئی رکن مستعفی نہیں ہوگا، اور استعفے میرے پاس ہی آئیں گے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جا سکتے. اور مریم صفدر کے پاس اگر استعفے گئے بھی تو وہ ایک کاغذ کی پرچی ہوگی. تو جب یہ ساری چیزیں آ گئیں تو وزیر اعظم عمران خان نے فروری میں انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا. اور اس میں یہ بتا دوں کہ قوانین کے تحت، الیکشن قوانین کے تحت، الیکشن ایکٹ کے تحت سینٹ کا الیکشن 1 مہینے پہلے ہو سکتا ہے، اور یہ اختیار الیکشن کمیشن کو بھی ہے، وفاقی حکومت کو بھی ہے، اور وفاقی حکومت انفارم کرتی ہے کہ جناب سینٹ کا الیکشن کروایا جائے تو وہ سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا 1 مہینہ پہلے بھی. لہٰذا یہ مارچ کے بجائے اب سینٹ کا الیکشن ہوگا فروری میں، اور پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں نے اپنے امیدوار بھی کم و بیش امیدوار فائنل کر رکھے ہیں. میں یہ آپ کو بتا دوں کیونکہ ان کو یقین تھا کہ کچھ نہیں ہونے والا، وہ اپنے امیدوار بھی فائنل کر چکے ہیں. اب اس میں ایک اور بات کہ یہ کوئی بھی گورنمنٹ، یعنی کہ گورنمنٹ کو ہر صورت میں فائدہ ہوتا ہے جی کہ سینٹ کا الیکشن
या कोई भी इलेक्शन खुफिया राय दही से हो, ताकि वो मामला तय कर सकें। कोई वोट अगर कम है तो वो लिए जा सकें, क्योंकि इसमें सेनेट के इलेक्शन में जी पूरा वोट नहीं होता कंसीडर, बल्कि अशारिया 0.001 का भी फ़र्क हो तो उससे भी नंबर गेम चेंज हो जाती है, और ये एक बुनियादी बात है। तो ये नहीं होता कि एक 1 MPA 1 वोट नहीं होता, इसमें 1 MPA 1 वोट सिर्फ बलूचिस्तान में है, और बाकी पंजाब असम्बली में भी कई MPAs मिल के एक सेनेटर मुंतखब करते हैं। KPK में भी कई MPAs मिल के एक सेनेट की सीट हासिल करते हैं। यही सूरत हाल सिंध में है, यही सूरत हाल कौमी असम्बली में है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं तो वहाँ पे हुकूमत फ़ायदा उठाती है खुफिया राय शुमारी के ज़रिए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक और ऐलान कर दिया, वो ये कि जनाब हम शो ऑफ हैंड के ज़रिए इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, यानी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे, ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होने देंगे, ना हम खुद करना चाहते हैं। इस पे अपोजिशन मज़ीद परेशान है। उसकी रीज़न है कि इसका सारा फ़ायदा अपोजिशन को है। अब बिल तैयार है, अपोजिशन अगर इनकार करती है तो वो सेनेट के इलेक्शन में अपनी सीटें लूज़ करेगी, और अगर इकरार करके इसको मंजूर करवाती है तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क्रेडिट में आएगा कि जनाब देखें, हमने मिनॉरिटी में होने के बावजूद अपोजिशन को राज़ी कर लिया, और ये अपोजिशन वोट दे रही है, जिस असम्बली को वो जाली कहती है उसी में ये लेजिस्लेशन कर रही है। तो ये विन विन पोजीशन हर दो सूरतों में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की, और अगर इनकार करती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट के इलेक्शन में फ़ायदा होगा। ये उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। अब वो बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के कि जनाब ये हुआ क्या, और उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और बता दिया है कि मरियम सफदर 0 + 0 = 0 हैं, और उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं, उनकी बातों को संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि जो इस्तीफ़े हैं वो एटम बम होता है, और वो एटम बम होगा। और वो बार बार क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि एटम बम जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, वो गिराने के लिए नहीं होता। पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक दफ़ा ही एटम बम गिराया गया, और ये बदनुमा किरदार जो था और ये बदनुमा एजाज़ ये अमेरिका के पास है, उसने जापान में गिराया था जनाब 2 शहरों में, नागासाकी और हिरोशिमा 2 शहरों में ये गिराया था, और ग़ालिबन 1945 दूसरी जंग अज़ीम के मौके पे। तो इसके अलावा न उससे पहले कभी ऐसा हुआ, न उसके बाद कभी हुआ। तो इसलिए बिलावल भुट्टो बार बार जो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि जनाब इस्तीफ़ों का ऑप्शन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस दिखाते रहेंगे। ये तो हो गया एक तरफ। दूसरी जानिब सूरत हाल क्या है जनाब? सूरत हाल दूसरी जानिब ये है कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के लिए इमरान ख़ान ने और मौजूदा हुकूमत ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है, और इस हद तक एग्रेसिव हो गई है कि बरतानवी हुकूमत के साथ भी इस वक्त इमरान ख़ान की हुकूमत का ज़रा फड्डा चल रहा है। और फड्डा इस हद तक चल रहा है कि ये गैर कानूनी तौर पे जो तारकीन वतन हैं उनको भेजा गया पिछले दिनों एक फ़्लाइट के ज़रिए। बरतानवी हुकूमत ने तकरीबन थे जनाब 40 पाकिस्तानी थे, डिपोर्ट किए गए कि ये गैर कानूनी तौर पे मुकीम थे, उनको वापस भेजा गया एक स्पेशल चार्टर्ड जहाज़ के ज़रिए। 3 लाख पाउंड उसका ख़र्चा अदा किया बरतानवी हुकूमत ने, और लेकिन लास्ट मोमेंट पे पाकिस्तान ने उस बरतानवी जहाज़ को लैंड करने की इजाज़त नहीं की, और इन तारकीन वतन को, इन गैर कानूनी तौर पे जो डिपोर्ट किए गए थे पाकिस्तानी बरतानिया से, उनको लेने से इनकार कर दिया। और उसकी रीज़न जो बताई जा रही है वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि जो हम जिन मुजरमों को मांग रहे हैं, जो पाकिस्तान को मतलूब हैं,
وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے، اور جس پہ ہم نے ریکویسٹ بھی نہیں کی ان کو واپس کیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات، دوسری بات ہے، جب دونوں ملکوں کے درمیان جب ہم مانگتے ہیں نواز شریف کو، سلمان شہباز کو، حسن نواز، حسین نواز، اسحاق ڈار اور ان کے شہباز شریف کے داماد، ان سب کو جب ہم مانگتے ہیں تو کہا جاتا ہے جناب ہمارے درمیان حوالگی کا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے، اور جب جن لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے خود جناب وہ ہمارے حوالے کرنے آ جاتے ہیں۔ لہٰذا پہلے اجازت دی گئی اس جہاز کو کہ جناب آپ آ جائیں، لیکن پھر لاسٹ مومنٹ پہ اسے واپس بھیج دیا گیا، اور 3 لاکھ پاؤنڈ کا ٹیکہ بھی لگا برطانوی حکومت کو۔ اور اس سلسلے میں شہزاد اکبر لیٹر بھی لکھ چکے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان گفتگو بھی کر چکے ہیں، ایون شہزادہ چارلس سے کر چکے ہیں، اور برطانوی اتھارٹیز کے ساتھ ہمارا ہوم ڈپارٹمنٹ یعنی کہ وزارت داخلہ ان کو چٹھیاں لکھ چکا ہے۔ پھر ہماری ملٹری لیڈرشپ ان کی ملٹری لیڈرشپ کو کہہ چکی ہے کہ جناب یہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ عدالت سے سزا یافتہ ایک قیدی ہیں، 4-6 ہفتے کے لیے علاج کی غرض سے گئے تھے، ان کو واپس کیا جائے، لیکن ان کو واپس نہیں کیا جا رہا۔ وہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ جناب جو کچھ بھی اس وقت نواز شریف اینڈ کمپنی جو یہاں پہ کھیل رہے ہیں اس میں برطانیہ بھی شامل ہے، اور برطانیہ مکمل طور پہ نواز شریف خاندان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ بات ہمارے حکومت کو بھی پتہ ہے اور ہمارے دیگر اداروں کو بھی پتہ ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ جناب لندن میں کون کون سے اور سفیر متحرک ہیں۔ ایک تو یہ تھا جناب، دوسرا ایک اور بھی صورتحال ایسی ہے کہ دوسری جانب ایک ملک ہے ہمارا بردر ملک جی، اس کا بھی پتہ چل گیا کہ وہ کیوں کر رہا ہے یہ سب کچھ، وہ نواز شریف اینڈ کمپنی کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے۔ وہ پتہ چلا کہ ملک پورے کا پورا ملک تو ذرا نہیں کہہ سکتے، ان کے جو بادشاہ سلامت ہیں ان کو تو شاید اتنا نہیں پتہ، نیچے یہ کام ہو رہا ہے، اور اس میں جو حسین نواز ہیں وہ ایک اہم ترین ایڈوائزر ہیں ان کے بزنس پارٹنر ہیں، اور جو ایڈوائزر ہیں اس بردر ملک کے، اور وہ جو ہیں وہ یہ سارا کچھ لابنگ کر رہے ہیں، اور وہ یہ سارا کچھ ایک پریشر ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں پاکستان پہ، پاکستان کی گورنمنٹ پہ، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ۔ اور یہ جو پچھلے دنوں ایک انڈین آرمی چیف گئے تھے سعودی عرب میں اور UAE میں اور عرب کنٹریز میں، تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ جناب ہم پھر یہ نہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں اس وقت سول ملٹری لیڈرشپ کا جو ایک خیال ہے، جو فیصلہ ہے بلکہ، وہ یہ ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کو واپس ہر صورت میں لائیں گے۔ یہ مریم بی بی جانا چاہتی ہیں، لیکن اس کے اپوزٹ ہے یہاں پہ کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے گا اور ان کی سزا جو ہے وہ پوری کروائی جائے گی۔ تو یہ ٹسل انڈیا کہہ رہا ہوں برطانیہ اور پاکستان کے درمیان سیریس ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب یہ کیسے ان کو واپس لایا جائے گا۔ تو یہ ہے اب تک کی صورتحال۔ تو معاملات اگر مجھ سے پوچھیں کنکلوژن کیا ہے، تو کنکلوژن یہ ہے کہ PDM نے جتنے بھی کارڈ کھیلے، خواہ وہ نواز شریف کی صورت میں، خواہ وہ مریم صفدر نے کھیلے، مولانا فضل الرحمان نے کھیلے، پیپلز پارٹی کھیل رہی ہے، وہ سب کے سب ضائع ہو گئے، اور وہ کارڈ ایک دوسرے کو ہی انہوں نے کاٹ لگائی ہے۔ اگر آپ نے کبھی رنگ کھیلا ہو تو اس میں رنگ کے پتوں سے کاٹ لگائی جاتی ہے، اور بعض اوقات رنگ کی جو ایک دکی ہے وہ مخالف کا جو ہے اس کے پاس اگر یکا بادشاہ بھی ہو تو وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ان کے سارے کارڈز ایک ایک کر کے ضائع ہو رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان، جنرل باجوہ، جنرل فیض، ان کے جو کارڈز ہیں جناب وہ ہر جو بھی چال چلتے ہیں
وہ ترپ کا پتہ ثابت ہوتا ہے، اور ارکان پارلیمان ان سے بغاوت کر چکے، اور اب کوئی استعفیٰ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بلکہ نواز شریف کی واپسی کا امکان کافی بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اور کچھ نہیں تو بہت سارے کردار، بہت سارے ممالک، یہ نیٹ ورک پورے کا پورا منظر عام پہ آ گیا۔ جیسے میں نے کہا حسین نواز کا نیٹ ورک کہ ایک اہم ترین ایڈوائزر ان کے بزنس پارٹنر نکلے اور وہ یہ سارے کام کروا رہے تھے، لیکن اب سچویشن نارملائز ہونے کی طرف جا رہی ہے آنے والے دنوں میں۔ تو جناب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔